السلام علیکم ویورز۔ دنیا میں بہت سے ایسے عظیم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انسانی حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کی۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک کم عمر لڑکی جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا، جو ہر چینل کے لیے سرخیوں کی زینت بنی رہی۔ یہ ایک سنجیدہ، غصے سے بھرپور چہرہ، آنکھوں میں درد انسانیت جو خوب اس کے چہرے پہ نمایاں تھی۔ جی ہاں، میں اسی لڑکی کی بات کر رہی ہوں جو فریڈم فلوٹیلا میڈلین کے نام سے ایک کشتی میں سوار تھی۔ تو آئیے ہم اس بہادر لڑکی کے بارے میں جانتے ہیں۔ سویڈن کی نامور ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ یہ سویڈن کی بین الاقوامی شہرت یافتہ ماحولیاتی کارکن ہیں۔ انہوں نے فلسطین کے ساتھ کھل کر اظہار یکجہتی کرنے کا اعلان کیا۔ 20 سالہ گریٹا نے تصویر کے کیپشن میں لکھا کہ آج ہم فلسطین اور غزہ کے ساتھ ہیں۔ اس لڑکی نے فوری طور پر سیز فائر اور انصاف اور آزادی کا مطالبہ کیا۔ گریٹا ایک غصیلی طرز کی لڑکی ہے، لیکن اس کا غصہ وہ عمدہ جذبہ ہے جو دنیا کے ظلم پر اس کی آنکھوں میں اتر آتا ہے۔ گریٹا کے غصے اور سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر خود امریکی صدر ٹرمپ کو کہنا پڑا کہ گریٹا تھنبرگ کو اپنے غصے پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ فریڈم فلوٹیلا نامی میڈلین کشتی میں نہ صرف غزہ کے مظلوموں کے لیے خوراک تھی، بلکہ اس کے ساتھ وابستہ ہم سب کی امیدیں، آرزوئیں اور دعائیں بھی تھیں۔ جب یہ سفر شروع ہوا تو ہر درد دل رکھنے والا انسان ان کے سفر میں ان کے ساتھ تھا۔ ہر لمحہ ہم سب اس سفر سے باخبر رہنے کے لیے سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ تمام دنیا کے لوگوں کی نظر اس امید بھری کشتی پر تھی۔ انسانیت کا درد رکھنے والا ہر انسان، اس کی تمنا تھی کہ یہ بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ یہ سفر انتہائی تھکا دینے والا تھا، مگر ان لوگوں کا جذبہ اتنا بلند تھا کہ وہ ہر لمحہ اپنی سرگرمیوں کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے اور کبھی ان کے چہروں پر تھکان یا اکتاہٹ نہیں دیکھی گئی۔ یہ آزادی کے پروانے اپنی اڑان کا آغاز 1 جون 2025 کو سسلی سے شروع کرتے ہیں۔ اس کشتی کا نام میڈلین تھا۔ ان کا مقصد غزہ کے مظلوموں کو ہنگامی امداد فراہم کرنا تھا اور اسرائیل نے جو پابندیاں عائد کر رکھی تھی امداد نہ ملنے کی، ان کو توڑنے کی پرعزم کوشش کرنا تھا۔ میڈلین نامی کشتی میں 12 کارکن سوار تھے جن کا تعلق مختلف ممالک سے تھا، جس میں فرانس، ترکی، نیدرلینڈ اور سویڈن شامل ہیں۔ ان میں سر فہرست گریٹا تھنبرگ، سویڈش ماحولیاتی تبدیلی، اور ریما حسن شام کے ایک فلسطینی مہاجر کیمپ میں پیدا ہوئیں، اب یورپی پارلیمنٹ کی رکن ہیں۔ پھر یاسمین اکار، جرمن کارکن جو ترکی سے تعلق رکھنے والا کرد والدین کے ہاں پیدا ہوئیں۔ پھر تھیاگو ویلا، برازیل کی کوآرڈینیٹر اور فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی کمیٹی کے رکن۔ یانس محمد، ایک فرانسیسی آزاد میڈیا آؤٹلیٹ میں صحافی اور ڈائریکٹر۔ عمر فیاض، الجزیرہ مباشر کے نمائندے۔ سرجیو ٹوریبو، سمندری تحفظ کے غیر سرکاری تنظیم کے سی شیفرڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں یہ سفر تقریباً 1 ہفتے سے سمندر میں امدادی سامان کے ساتھ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پھر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے غزہ کے لیے اس امدادی سامان کو لے جانے والی کشتی پر حملہ کیا، اس کو آگے بڑھنے سے روک دیا، ان کو پانی میں روک لیا گیا اور ان پر سفید قسم کا کیمیکل پھینکا گیا جس سے بحری جہاز میں کمیونیکیشن کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ان کا مقصد صرف غزہ میں انسانی ہمدردی کے طور پر خوراک کو پہنچانا تھا، اور یوں انسانیت کے دشمن اسرائیل کا چہرہ ساری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔